اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 40 ہے، 40، اور ترجمہ یہ ہے، اور یقیناً یہ گزر چکے ہیں اس بستی پر جس کے اوپر بری بارش کی گئی، بہت بری بارش۔ تو کیا یہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ آیت اس پس منظر میں بیان کی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دے رہے ہیں، مکے کے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اور مکے کے لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب آپ ان کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں، توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ لے آئے ہو، یہ تو پرانوں کی باتیں ہیں، یہ تو من سے گڑھی ہوئی باتیں ہیں، اور تم پاگل ہو، تم دیوانے ہو، تم شاعر ہو، تم مجنون ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور نبی کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف ان کی رہنمائی کی اور اشارہ کیا، اور کہا یہ بتاؤ، جب تم سفر کرتے ہو، ملک شام کی طرف جاتے ہو، تو راستے میں وہ کون سے علاقے پڑتے ہیں جن کو تم عرب بعیدہ کہتے ہو؟ کیا تمہیں قوم صالح کا علاقہ نہیں پڑتا؟ کیا صدوم کی بستیاں، قوم لوط کی بستی تمہارے سامنے نہیں پڑتی؟ کیا حضرت شعیب کے علاقے تمہارے سامنے نہیں آتے؟ کیا وہ جگہ جہاں پر اللہ نے عذاب نازل کیا، جہاں پر چیخ کا عذاب بھیجا گیا، جہاں پر پوری بستی کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا، کیا تمہیں ان عذاب کا پتہ نہیں ہے؟ یقیناً تم کو پتہ ہے، تم اپنے باپ داداؤں سے ان کے واقعات اور ان کے قصے سنتے آئے ہو، اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان بستیوں پر عذاب کیوں آیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، معجزات کا مذاق اڑایا، نبی کے ساتھ استہزاء کیا، نبی کی باتوں کا انکار کر دیا، نبی کو تکلیف پہنچائی، اذیتیں پہنچائیں، ان کو مارنے کے درپے ہو گئے، ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ کیا ان بستیوں کے بارے میں تم نہیں جانتے؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، کیا ان کی بستیوں سے تمہارا گزر نہیں ہوتا؟ کیا تم ان کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا تم نے فرعون کے بارے میں، قارون کے بارے میں، حامان کے بارے میں، نمرود کے بارے میں سنا نہیں؟ کس طرح سے ان کی بادشاہت ختم کر دی گئی، ان کا اقتدار ختم کر دیا گیا، کسی کو پانی میں ڈبو کر مار دیا گیا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ فرعون پانی میں ڈوب گیا، کسی کو اس کی دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، قارون زمین میں دھسا دیا گیا اپنی دولت کے ساتھ۔ کیا تمہارے سامنے یہ نمونے موجود نہیں ہیں؟ کیا تمہارے سامنے مثالیں موجود نہیں ہیں؟ کیا تمہاری آنکھیں اب بھی نہیں کھلتی؟ کیا تم ان چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے؟ اللہ کس طریقے سے نبیوں کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کیا اس نے برتاؤ کیا ہے، کیا اس نے سلوک کیا ہے، کیا تمہیں دیکھ کر ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم اپنی دولت پر اتنا اترا رہے ہو؟ تم کو اپنی طاقت کا، اپنے لوگوں کا اس قدر گھمنڈ ہو گیا ہے؟ تم ان سے آگے نہیں بڑھے، ابھی تک تم نے اتنی ترقی نہیں کی کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بناؤ۔ قوم صالح کو دیکھو، قوم سمود جو پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بنایا کرتے تھے، بڑے طاقتور تھے، بڑے قوت والے تھے، بڑی آزادیاں اور بڑی نعمتیں ان کو حاصل تھیں، وہ گھمنڈ اور غرور میں آ کر کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے؟ لیکن اللہ نے انہیں خاک میں ملا دیا، اوندھے منہ زمین پر گرے پڑے ہوئے تھے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا لگ رہا تھا جیسے کٹے ہوئے درخت زمین پر گر جاتے ہیں، اس طرح سے اوندھے منہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ ساری طاقت چھن گئی، ساری حکومت جاتی رہی، سب ختم ہو گیا، اقتدار، شہرت، طاقت، دولت سب ختم ہو گئی، ان کا غرور انہیں لے ڈوبا۔ آج تمہیں بھی ان پر غور کرنے کا مہلت نہیں ملتی، تم مذاق اڑاتے ہو، انہی بستیوں سے گزرتے ہو اور نبی کا مذاق اڑاتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اس بات پر تمہیں سوچنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ،
اور یہ لوگ گزرے ہیں یقیناً اس گاؤں کے پاس سے، اس قریے کے پاس سے، التی امطرت مطر السوء، جس کے اوپر بارش ہوئی، بہت بری بارش، پتھروں کی بارش کی گئی، آندھیوں کا عذاب بھیجا گیا، پوری بستی کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا، پورا علاقہ تاخت و تاراج ہو گیا، سب ختم ہو گیا، سارا اقتدار جاتا رہا۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ عبرت نہیں پکڑتے؟ کیا ان کو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ برا سلوک کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، ظلم کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، اتیاچار کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ وقت ہمیشہ ان کی مٹھی میں نہیں رہتا، وقت کسی کی مٹھی میں نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا تھا؟ کیا مکے کے یہ لوگ، یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ سب اندازہ کر سکتے تھے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، بلال حبشی کو، صہیب کو، عمار کو اس قدر ہم مصیبتوں میں مبتلا کر رہے ہیں، اس قدر اذیتیں دے رہے ہیں، کل یہی فاتحانہ مکے میں داخل ہوں گے اور ہماری گردنیں ان کے سامنے جھکی ہوئی ہوگی؟ زیادہ دن نہیں بیتے، صرف 10 سال کا عرصہ، صرف 10 سال کے عرصے میں یہ ہو گیا کہ ان کی گردنیں جھک گئیں۔ مکے میں آپ فاتحانہ داخل ہوئے اور اب آپ کے ایک اشارے پر ان کی گردنیں زمین پر پڑی ہوئی ہوتی، آپ کا ایک حکم ہوتا اور ان کے گھر زمین دوز کر دیے جاتے، کٹے ہوئے سر ان کے زمین پر پڑے ہوئے ہوتے۔ لیکن نہیں، وہ تو نبی رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، آج کسی سے کچھ نہیں کہا جائے گا، سب کو معاف کر دیا گیا۔ اپنے اوپر، اپنے صحابہ پر ہوئے ظلم اور ستم کی ان دلخراش داستانوں سے جن کے سینے چھلنی تھے، آپ نے معاف کر دیا۔ اور آپ کی معافی کا ملنا کہ لوگوں نے دیکھا، کہا یہ کوئی بادشاہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ اقتدار اور ہوس کے پجاری نہیں ہیں، یہ واقعتاً نبی ہیں، یہ ایک نبی ہی ایسا کر سکتا ہے جس کو اپنی امت کا درد ہوتا ہے، جو اپنی امت سے محبت کرتا ہے۔ یہ فاتح لوگ نہیں ہیں، یہ کشور کشا نہیں ہیں، ان کو دولت نہیں چاہیے، ان کو اقتدار نہیں چاہیے۔ لہذا بہت بڑی تعداد میں فتح مکہ کے بعد لوگوں نے اسلام قبول کیا، بے تحاشا لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ چنانچہ کفار مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے مکہ کے لوگوں، کیا تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کا حال پتہ نہیں؟ جب تم ان کی بستیوں سے گزرتے ہو تو ان کو دیکھتے نہیں ہو، دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے، دیکھ کر یہ نہیں سوچتے کہ یہ اقتدار ان کا کیسے ختم ہو گیا، ان کا گھمنڈ اور غرور کیسے خاک میں مل گیا، کتنے چوڑے چکلے سینے کے مالک تھے، لمبے تڑنگے تھے، دولت کی ریل پیل تھی، آسائشیں تھیں، آرام تھا، سکون اور اطمینان تھا، لیکن اپنے نبی کو انہوں نے جھٹلایا، نبی کے ساتھ گستاخیاں کی، ان کے ماننے والوں پہ پہاڑ توڑے مصیبتوں کے، اور پھر اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ مکے والوں، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں خوف نہیں لگتا؟ اور یہ بات کہہ کر آپ نے تمام دنیا کے آنے والے انسانوں کے لیے بات کہی ہے کہ سارے لوگ اس بات پر غور کریں کہ کسی کی طاقت اور اقتدار ہمیشہ باقی نہیں رہتا، کسی پر ظلم و ستم مت کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں، بل کانوا لا یرجون نشورا، مگر ان کو آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے۔ یہ بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں، یہ اسی دنیا میں بلا، گرفتار بلا ہے، اسی دنیا میں مست ہیں، ان کو بس یہی چاہیے، دنیا چاہیے، انہیں مکان چاہیے، گھر چاہیے، آسائشیں چاہیے، نعمتیں چاہیے، بس اسی طرح سے سکون اطمینان چاہیے ان کو۔ مرنے کے بعد کی ان کو فکر ہی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد میں کیا ہوگا۔ اب ان کو بتایا جاتا ہے تو ان کو خواب و خیال لگتا ہے، ان کو داستانیں اور کہانیاں لگتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، تمہاری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، اور جب تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد تم ایک اور دوسری دنیا میں جاؤ گے جو عالم آخرت، عالم برزخ کہلاتی ہے، اور وہاں پر تم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، وہاں کے اللہ کے کرم کا یا اللہ کی سزا کا آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے۔ کیوں تم مجرم بن کر اس دنیا سے جا رہے ہو؟
تم اللہ کے فرما بردار اور مطیع بن کر کیوں نہیں جاتے؟ تم مومن بن کر کیوں نہیں جاتے؟ تم مجرم بن کر کیوں اس دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں، یہ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کو فکر ہی نہیں رہ گئی ہے، ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں تک کہ موت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا، اور جب فرشتہ سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور اس وقت جب فرشتہ کہے گا چل اپنے رب کی طرف، اس وقت ان کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا سچائی تھی، کیا حقیقت تھی، نبیوں کی باتوں کو ہم نے نہیں مانا، زندگی کی تیاری ہم نے نہیں کی، آخرت کی تیاری ہم نے نہیں کی، دنیا میں ہم الجھے رہے، اب کیا ہوگا ہمارا؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔